نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ صوم کا دوسرا شعبہ، اس میں ہے تیمم کا بیان، جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، تیمم کسے کہتے ہیں؟ پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل وغیرہ کی کیا ہونا، حاجت ہونا۔ اس سے پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی کہ کن صورتوں میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، کب ہمارے لیے تیمم کرنا درست ہے، جائز ہے؟ تو تب ہمارے لیے تیمم کرنا جائز ہے جس وقت ہمارے پاس کیا ہو، پانی موجود نہ ہو، ہمیں پانی نہ ملے، یا پھر پانی تو موجود ہو لیکن پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر بیماری میں کیا ہے، شدت اختیار ہو سکتی ہو، تو اس وجہ سے پھر ہم کیا ہے، وضو نہیں کریں گے۔ تیمم کرنا اس وقت ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب پانی 1 میل دور ہو، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ کیا ہے 1 میل کے اندر اس سے پانی نہ ملے، 1 میل کے فاصلے پر پانی اسے ملے تو اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلاً گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے یا شیر کھڑا ہے، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے، تیمم جائز ہے۔ یہ تصور کیا جائے گا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، وضو نہیں کریں گے، تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا، یعنی بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، اور دوسرا آدمی پاس موجود نہیں ہے جو اسے پانی لے کر دے، تو یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہے، اور ان تمام صورتوں میں ہم تیمم کریں گے۔ یہ تصور کیا جائے گا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے، بیمار ہونے کا خوف کب معتبر ہے؟ یعنی کہ کب ہم سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ بیمار ہے، یہ شخص بیمار ہے؟ جواب یہ ہے کہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے، یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا، تو تیمم درست ہے۔ یعنی کہ انسان بندے کو خود معلوم ہو کہ اگر میں پانی کا استعمال کروں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس صورت میں وضو نہیں کرے گا، پانی کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، تیمم اس کے لیے جائز ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی قابل حکیم یا کوئی بڑا ڈاکٹر اسے مشورہ دے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا آپ کی بیماری شدت پکڑے گی، تو ان تمام صورتوں میں وضو نہیں کرے گا، پانی کا استعمال نہیں کرے گا، اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں، لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے، تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، لیکن کسی کے بتانے سے یا اپنی غالب گمان سے اس کو معلوم ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر موجود ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم نہیں کر سکتا، اس کے لیے تیمم درست نہیں ہے، بلکہ وہ جا کے پانی لے کر وضو کرے گا۔ مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو، تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔
سمجھ آ گئی کہ کوئی بندہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ پانی جو ہے 1 میل یا 1 میل سے زیادہ کی دوری پر ہو، تو پھر اس صورت میں پانی لانا ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ اس کے بعد سوال ہے تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جس طرح کہ وضو میں فرائض ہوتے ہیں اسی طرح تیمم میں بھی فرض ہے۔ تو تیمم میں 3 فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا۔ تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا۔ یہ 3 فرائض ہے تیمم میں جس کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال ہے تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ اس میں تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے تیمم کریں گے، پہلے کون سا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد کون سا فرض ادا کریں گے۔ اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فرض یہی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جاؤ۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرو۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو۔ پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ خلال یعنی کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلانا۔ پھر اسی طرح کیا ہے انگوٹھا، اچھا اگر انگوٹھا وغیرہ اس نے پہنا ہے تو اسے یا تو انگلی سے اتارے یا پھر جو ہے تو اسے ہلائے۔ اتارنا یا پھر ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تھا تیمم کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے سوال کہ وضو اور غسل دونوں میں تیمم جائز ہے یا صرف وضو میں؟ یعنی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم صرف وضو میں جائز ہے یا پھر غسل میں بھی؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں میں تیمم جائز ہے۔